بیان کرنے سے قبل سارے لوگ مل کر حضور گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑی افسوس کی بات ہے، اذان صلاۃ دونوں ہو چکی ہیں لیکن مسجد میں مصلین کا پتہ نہیں، اور بڑی لاپرواہی کے ساتھ لوگ جمعے کی بھی نماز ادا کرنے لگے۔ پنجگانہ نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اب جمعے کی نماز بھی اتنی لاپرواہی سے کہ مسجد پوری خالی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی سارے لوگوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اتنا بابرکت دن ہے، اتنا فضیلت کا دن ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن کہا گیا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آج اس دن حضور خود درود پاک امتی کا سنتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پھر بھی نمازوں سے دور ہیں، حضور کی درود پاک سے دور ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات محترم، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ مکمل نماز کے اوپر ہوگی۔ پچھلے جمعے کو بھی میں نے نماز ہی کے اوپر بیان کیا تھا تو اس کا کافی اثر دکھائی دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت اس جمعے کو بھی آپ نماز ہی کے متعلق بولیے، تو انشاءاللہ اس سے کچھ اضافہ ہوگا، نمازی زیادہ ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے، تو میں نے اسی لیے یہ موضوع رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرو، ان میں جو بیچ کی نماز ہے، اور بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اس کی بالخصوص حفاظت کرو، اس کو ترک نہ ہونے دو، اس کو نہ چھوڑو۔ اب ایک جگہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک میں یہ ضرور لکھا ہے، الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو وہ شخص اس نے کافر جیسا عمل کیا، اور اگر نماز کو ہلکا جان کر چھوڑ دیا یا اس کے ہجوم کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو وہ شخص جملہ مسلمانوں کے نزدیک، محققین کے نزدیک کافر ہو گیا۔ لیکن یہ کیا تھوڑا ہے کہ اس نے کافر جیسا عمل کیا؟ پھر حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی اہمیت اپنے سینے میں رکھتا ہے، نماز کا خیال کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے،
اس کی محافظت کرتا ہے، لاپرواہی نہیں برتتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہی نماز اس کے لیے نور بن جائے گی اور اس کے ایمان کی مضبوط بہترین دلیل ہوگی، اور جب دنیا سے جائے گا، دنیا میں رہے گا، تو اس کے لیے مضبوط دلیل بنے گی، اس کو عذاب قبر سے بچائے گی، حشر کے میدان میں بچائے گی، پل صراط کے کٹھن مرحلے سے بچائے گی، اور جب میدان محشر قائم ہوگا، سخت محاسبہ کیا جائے گا، تو اس میدان محشر کے پرفتن دور، اس پرفتن منظر سے اس شخص کو بچائے گی جو شخص نماز کی پابند ہوتا ہے۔ لیکن جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، نماز کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، ہر دن کاموں میں صدائیں گونجتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آپ کامیابی کی طرف پلٹ جائیں، کامیابی کی طرف، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہ تو نماز اس کے لیے نور ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایمان کی دلیل ہوگی، اور نہ ہی اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، نہ ہی کوئی صراط کے کٹھن منظر سے بچائے گی، نہ ہی حشر اور قبر کے عذاب سے اس کو بچائے گی۔ تو قرآن مقدسہ کے اندر جو یہ اعلان فرمایا اللہ رب العزت جل وعلا، حافظوا، مکمل نماز کی حفاظت کرو، لیکن اس میں عصر کا ذکر بالخصوص کیوں کیا؟ وہ اس وجہ سے کیا کہ عصر کا وقت مصروفیت کا وقت ہے، کام کاج کا وقت ہے، ہر مزدور اپنے مالک کے یہاں مزدوری کرتا ہے، تو وہ مالک کے خوف سے، اس کے ڈر کی بنا پر کہ مجھے نوکری سے نہ نکال دے، اس وجہ سے وہ نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ نہ دے یا اس کی پرواہ نہ کرے، لاپرواہی نہ برتے، تو ایسے صورت میں قرآن مقدسہ کے اندر یہ اپنے ہی کام کاج میں لگا ہوا ہے، خواتینیں اس وقت گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، اور لوگ ایک دم کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس مصروفیت کی بنا پر مکمل پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ اعلان کیا گیا، اس مصروفیت میں کہیں نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ نہ دے، تو بالخصوص اس کا ذکر کر دیا گیا کہ عصر کی نماز کا بالخصوص تاکید آئی ہے کہ عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑو، ہرگز نہ چھوڑو، اس لیے کہ نماز جو انسان توبہ کر کے نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، وہ نماز اس کے حسن کو دوبارہ کر دیتی ہے۔ جو شخص زندگی میں اپنی نماز کی عادت ڈال لیتا ہے، وہی نماز اس کے چہرے کو نور سے منور کر دے گی، اور آخرت میں اس کے لیے بہترین پھل اور ثمرہ بن کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، یہ جو ذکر آیا ہے حدیث پاک کے اندر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مقدسہ میں ہے کہ بالخصوص عصر کی نماز کی پابندی کرو، اور یہ عمل حضور کی زندگی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کبھی نماز عصر آپ کی کبھی نہیں فوت ہوئی۔ ایک مرتبہ ذکر آتا ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بھیا یہ کولر بند کر دو، چھوٹے کولر بند کر دو، زیادہ آواز کر رہا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو جب عصر کی نماز قضا ہو گئی، حالانکہ کفار و مشرکین کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ طائف کے بازار میں حضور پر کتنا ظلم ہوا، پتھر مارے گئے، جب حضور پیر اٹھاتے تھے تو یہ اٹھاتے تھے تو اس پر پیر مار دیتے تھے، اور جب شدت تکلیف کی وجہ سے آپ بیٹھ جاتے تو دو شخص آپ کے کان میں پکڑ کو اٹھا دیتے، پھر پتھر مارتے۔ اس عالم میں بھی حضور نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ہلاکت فرما دیجیے، تو حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، صحابہ سمجھتے اب ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے، لیکن حضور کہتے یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن ایک مرتبہ حضور نے ان کے لیے بد دعا کی، جب عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو
آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے روک کے رکھا اور عصر کی نماز سے مصروف رکھا، عصر کی نماز پڑھنے نہیں دی، یا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اللہ۔ تو حضور کی طرز زندگی سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کبھی نماز عصر قضا نہیں کی، اور ہو بھی گئی تو ان کفار و مشرکین کے لیے آپ نے بددعا فرمائی۔ تو ہم آپ دیکھیں کہ ہم آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ شخص، اس نے کافر جیسا عمل کیا۔ تو امام مالک اور امام شافعی علیہ رحمہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی بغیر عذر شرعی اور سستی کی بنا پر، آپ فرماتے ہیں اسے بطور حد قتل کیا جائے گا اللہ۔ اور امام احمد بن حنبل، اسحاق بن رواحہ فرماتے ہیں اسے یوں ہی قتل کر دیا جاتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے نہ بطور حد قتل کیا جائے گا، نہ یوں ہی قتل کیا جائے گا، بلکہ اسے قید کر دیا جائے گا، اور اسے اس وقت تک قید کر دیا جائے گا، اس وقت تک قید خانے میں ڈالا رکھا جائے گا جب تک وہ اس بات سے توبہ نہ کر لے کہ میں نماز کو ہمیشہ پابندی کروں گا۔ تو یہ ان شخص کا حال ہے جو نماز کے احکام کو فرض مانتے ہیں لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، لیکن جو لوگ نماز کا انکار کرتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے اور نماز کے متعلق بیہودہ بات کر دیتے ہیں، وہ تو تمام کے نزدیک کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تین موقف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ ان حضرات کا ہے جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، نماز میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ تو امام شافعی، امام مالک کہتے ہیں اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، اور امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے کہتے ہیں کہ اسے یوں ہی قتل کیا جائے گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اسے اس وقت تک قید کیا جائے گا کہ جب تک وہ اس بات پر آمادہ نہ ہو جائے کہ پنجگانہ میں نماز پڑھوں گا، اور جب اس بات کو وہ کہہ دے تو پھر اسے قید خانے سے نکال دیا جائے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اللہ اکبر۔ اور حضرت سلطان شیخ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، اللہ۔ اور شیخ صادق شیرازی علیہ رحمہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے قرض مت دو، اس لیے کہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیا کرے گا۔ جو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، قرآن مقدس کی آیت کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے فرمان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تمہارے قرض کیا پرواہ کرے گا؟ جب وہ اپنے اللہ کا جو قرض ہے اپنے ذمے نہیں لیتا، وہ تمہارے قرض کی ذمہ داری کیا اٹھائے گا؟ تو ایسے شخص کو قرض نہ دو، اللہ۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ، دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا رحیم ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو غسل کر کے آتا ہے، جمعے کے دن سارے لوگ غسل کر کے آتے ہیں، اچھے سے وضو کرتے ہیں، تو ظاہری بدن پاک کر کے آتے ہیں، کپڑے اچھے پہن کے آتے ہیں۔ جب بندہ ظاہری بدن پاک صاف کر کے، کپڑے اچھے پہن کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تو پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں سنو، میرا بندہ یہ میری جانب آیا، میری بارگاہ میں آیا، میرے دربار میں آیا، تو اس کا ظاہری بدن تو یہ اپنے من میں صاف کر کے آیا، کپڑے اور بدن کو پاک کر کے آیا، اس کا باطن گندا ہے، اس کے سر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اٹھا دو، اور میرا بندہ گناہوں سے پاک کر کے میری عبادت کرے۔ اللہ کتنا کریم ہے میرا رب، کوئی ایسا بھی ہے کائنات میرا؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، رکوع سجود کرنے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد جب دعا ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے دعاؤں کے لیے، اب دعا مکمل کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے،
تو پھر جب نماز مکمل کرنے کے بعد گھر کی جانب رخ کرتا ہے تو فرشتے پھر گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر لادنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، میری شان یہ نہیں ہے کہ میں گناہوں کو پھر اس کے اوپر لاد دوں، بلکہ میری شان اور میری عظمت تو یہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں، چونکہ وہ میرے دربار میں آیا ہے۔ اگر میں بھی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ اس نماز کی برکت سے اور میرے دربار میں آنے کی وجہ سے میں نے اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ، آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنی پیاری بات کہی ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمانی دنیا پر لے جایا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کے اوپر شدید عذاب ہو رہا ہے، ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے ہیں، کوڑوں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، ان کے اوپر موٹے موٹے ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، اور خون ایسا بہتا ہے، ایک ندی، ایک جیسے نہر بہ رہی ہے، پانی کی نہر اس طرح سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے جبریل امین سے معلوم کیا کہ اے جبریل امین یہ کون ہے؟ تو کہا عرض گزار ہو یا رسول اللہ، یہ وہ حضرات ہیں جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے، روزانہ پانچوں وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں کانوں میں گونجتی ہیں، پرواہ نہیں کرتے وہ، تو ان کے لیے حکم ہے کل قیامت کے دن ان کے سر کچلے جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ اللہ، حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ کو اللہ معافی کر دیتا ہے، لیکن نمازی پر خاص اس رب العالمین کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے جبریل امین کو ایک حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا، بہترین پروں کے ساتھ مزین کیا، وہ پر اتنے طاقتور پر کہ کروڑوں میل کی دوری آپ منٹوں سیکنڈوں میں طے کر لیتے ہیں، اتنے طاقتور بازو اور اتنے حسین و جمیل۔ جب اللہ نے جبریل امین کو پیدا کیا تو جبریل امین عرض گزار ہوئے مولا تو نے مجھ سے بھی زیادہ کسی کو حسین پیدا کیا؟ تو جواب ملا نہیں، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے حسین و جمیل آپ ہی کو میں نے پیدا کیا، تجھی کو جبریل امین پیدا کیا۔ تو اس کے شکریہ میں جبریل امین نے نماز پڑھی، اتنا لمبا قیام کیا، اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا تشہد کیا کہ یہ مکمل نماز 2 رکعت 40,000 سال میں ہوئی۔ اللہ، جب نماز کی خشوع و خضوع ہوتی ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں لگتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جمعے میں بھی اتنی تاخیر سے آتے ہیں کہ جب 10 منٹ رہ جاتے ہیں، اور بھاگنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پھر سلام بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم ٹھیک سے رکوع اور سجود بھی نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے، لیکن دیکھیے فرشتوں کا حال کیا تھا کہ 40,000 سال میں وہ 2 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں رب کی حمد و ثنا بیان کی تو اللہ رب العزت نے جب یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا اے جبریل امین تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، جس طرح تو میری عبادت کرنا چاہیے تھا اسی طرح تو نے عبادت کری اور تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت جل مجدہ نے ایک راز کی بات بتائی، اے جبریل امین سنو، آخری زمانے میں میرا محبوب آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کی گنہگار امت ہوگی، اور میرے محبوب کی گنہگار امت تھوڑے سے وقت میں نماز نفل ادا کرے گی۔ اللہ اکبر، اس کی نماز میں صحیح رکوع بھی نہیں ہوگا، صحیح سجود بھی نہیں ہوگا، صحیح قیام بھی نہیں ہوگا، قرات میں بھی غلطیاں ہوں گی، اور اس کی نماز میں دنیاوی بے شمار وسوسے ہوں گے، لیکن مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، عرش اور اس کے ارتفاع کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم اور جو مجھے مرتبہ ہے اس کی قسم، مجھے ان کی نماز تیری نماز سے زیادہ محبوب ہوگی۔ اللہ، تو جبریل امین نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہا اللہ رب العزت جل مجدہ نے کیونکہ انہوں نے میرے حکم سے نماز پڑھی ہوگی، تو نے اپنی مرضی سے نماز پڑھی۔ اللہ، انہوں نے میرے حکم سے نماز پڑھی ہوگی تو اس نماز کا مولا تو انہیں اجر کیا دے گا؟ تو پھر جبریل امین نے جب سوال کیا تو اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں انہیں جنت الماوا دوں گا۔ اللہ، تو جبریل امین نے خواہش کی یا اللہ وہ جنت الماوا کیا ہے، کیا میں اس کا دیدار نہیں کر سکتا، اس کی سیر نہیں کر سکتا؟ تو کہا کیوں نہیں، آپ سیر کریے،
تو جنت الماوا کی جبریل امین نے سیر کی، اس کا دیدار کیا، اس کو دیکھا تو 300 سال تک مسلسل اس کی سیر کرتے رہے، دیدار کرتے رہے، دیکھ کے تھک گئے۔ تھکنے کے بعد ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جھولی اٹھا لی، ہاتھ پھیلائے، مولا یہ جنت الماوا کتنی بڑی ہے، ابھی اس کا میں نے کتنا حصہ دیکھ لیا؟ تو کہا 100 حصوں میں 10واں حصہ بھی آپ نے دیکھا، 90 حصے باقی ہیں جو اپنے میں نے محبوب امتی کے گنہگار امتیوں کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب عطا فرمایا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اللہ رب العزت ہم پر کتنا مہربان ہے کہ ہمیں اتنی نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں اتنا اجر ہے، جو انسان 5 گانا نماز پڑھے گا اس کے اجر کا ثواب کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک کے اندر ہے، جب جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا تو سارے نکل جائیں گے، جو سب سے پیچھے نکلے گا اس کو اللہ رب العزت کیا اجر دے گا، اللہ کیا ثواب دے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، جب وہ سب سے پیچھے والا جہنم کے اندر سے نکلے گا تو اب ظاہر سی بات، اگر کوئی دھوپ سے چل کے آئے، اسے ٹھنڈا پانی اور سائے دار درخت کے چھایا مل جائے تو اس کے لیے بڑی نعمت کی بات ہے، بڑی ثواب کی بات ہے، اور بھوکی کو تھوڑا کھانا مل جائے تو کتنا وہ شکریہ ادا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں تجھے جنت دیتا ہوں، تو پھر اسے کہا جائے گا تجھے دنیا سے 10 گنا بڑھ کر جنت دی جائے گی، دنیا سے 10 گنا زیادہ تجھ کو جنت کا مقام، جنت کا محل دیا جائے گا، جنت میں جگہ دی جائے گی۔ تو وہ شخص عرض گزار ہوگا، یا اللہ تو مالک ہو کر، خالق ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، اسے یقین ہی نہیں ہوگا میں اتنا گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، اور پھر جہنم کی وادی میں جل بھن کر آیا، مجھے اعزاز کیا جائے گا۔ وہ گنہگار تھا لیکن ایمان کا چراغا تو اس کے سینے میں تھا، اسی ایمان کے چراغے کی وجہ سے اللہ اسے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور جب آسمانی دنیا پر حضور تشریف لے گئے تو 7 آسمان کے فرشتوں کو دیکھا عبادت میں مصروف، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، کوئی سلام میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے۔ اللہ نے جب سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ عبادت میں ہے۔ یہ منظر دیکھ کے حضور بہت خوش ہوئے، بڑا پرسن ہوئے، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا اور دل میں یہ خواہش ظاہر کی، مولا ان تمام عبادتوں کا ثواب میری گنہگار امت کو نہ دے دیا جائے۔ دیکھیے حضور کرم کتنا فرماتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ ہم نمازوں سے دور ہیں، لیکن حضور جب اپنے رب العالمین سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی امت کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ خواہش ظاہر کی کہ تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب مجھ گنہگار امت کو دے دیا جائے، تو تحفے میں اللہ رب العزت جل مذکورہ نے اپنے حبیب کو یہ ثواب عطا فرمایا۔ ثواب دیتے وقت کہا، اے حبیب سنو، اگر آپ کی گنہگار امت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گی تو جو 7 آسمان کے فرشتوں کو جو اجر دیتا ہوں میں، وہ اجر آپ کی گنہگار امت کو دے دوں گا۔ کب؟ جب وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا مقام، فرشتے ہم سے کم نہیں ہیں، 7 آسمان کے فرشتے اللہ نے جب سے پیدا کیے تب سے وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ اور 1 سیکنڈ کے لیے جب حضور آسمانی دنیا پر گئے، آپ نے سلام کیا تو سر سجدے سے اٹھایا، تبھی تو دوسرا پھر انہوں نے سجدہ کر لیا، تبھی تو 2 سجدے نماز کے اندر ہیں۔ اور صرف حضور کے سلام کے جواب کے لیے آپ فرشتوں نے سر سجدے سے اٹھایا اور پھر سجدے میں سر رکھ دیا، اور آج کے سجدے میں ہے، کوئی تسبیح نہیں، کوئی تحلیل نہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود نہیں۔ یہ مقام ہے اللہ۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جہنم سے ایک حریش نکلے گا، بچھو جس کا نام حریش ہوگا، وہ شخص میدان محشر کی اور رخ کرے گا، اور وہ اتنا بڑا بچھو ہوگا، اتنا بڑا بچھو ہوگا کہ اس کی جو زمین و آسمان کی دوری ہے اتنا بڑا، اور چوڑائی میں مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا، اتنا بڑا بچھو ہوگا، اور وہ 5 شخص 5 لوگوں کی تلاش میں ہوگا۔ ایک دم جیسے خونخوار شیر نہیں اپنے شکار کو طلب کرتا ہے بھوک کے عالم میں، اسی طرح سے وہ ڈھونڈتا ہوگا۔ اللہ، جبریل امین پوچھیں گے حریش تو کس کی تلاش میں ہے؟
تو وہ کہے گا میں 5 لوگوں کی تلاش میں ہوں۔ سب سے پہلا شخص ذکر کریں گے، پہلا شخص وہ ہے جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ چوتھا شخص وہ ہے جو شراب پیتا ہے، بیہودہ بکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5واں شخص وہ ہے جو نماز مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے، مسجد کو اللہ کا گھر نہیں سمجھتا، مسجد کو چوپایا سمجھتا، جو آتا منہ میں بک دیتا ہے، مسجد کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ کل قیامت کے دن ہمارا حال تو یہ ہے، اگر کہیں تنکا پڑا رہ جائے تو ہم بوکھلا جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے باپ کی مسجد ہے۔ ارے مسجد تو تمام مسلمانوں کی ہے، بوکھلا جاتے ہیں۔ کوئی کام رہ گیا، سب ٹیڑھی ہو گئی تو بوکھلا جاتے ہیں۔ ہماری طرز زندگی ہے، لیکن بزرگوں کا یہ عالم تھا۔ صدر الشریعہ جو اتنے بڑے عالم ہیں، خود مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں یہ نکھار پیدا کریں، کم سے کم ہفتے میں 1 بار اللہ کے مقدس گھر کی جو ہے صفائی کریں۔ اسی پر ایک مجھے نقطہ یاد آیا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ علامہ امجد علی صاحب جب خواجہ غریب نواز کے دربار پر حاضری دینے کے لیے گئے تو ان کی نمازیں ظہر قضا ہو گئی، اور ظہر قضا ہو کیسے گئی؟ وہ اس قدر بیمار ہوئے کہ نماز کے وقت بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی۔ تو جب ان کو ہوش آیا تو حافظ ملت جنہوں نے اشرفیہ مبارک پور مدرسہ قائم کیا، وہ حافظ ملت ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے۔ تو جب ہوش آیا تو ظہر کا وقت نکل چکا تھا۔ پوچھا کیا ظہر کا وقت ہے؟ تو مریدوں نے جواب دیا، اور جو شاگرد تھے انہوں نے جواب دیا کہ حضور جماعت کا ٹائم، نماز کا وقت تو نکل چکا ہے۔ تو آپ کی ایک دم بے چینی ہوئی، ایسا محسوس ہوا مریدین کو اور شاگردوں کو کہ شاید کہ کہیں درد ہونے لگا، پیٹ میں شدت کا درد اٹھا۔ تو کہا حضور کیا شدت کا درد اٹھا؟ کہیں بے چینی، کوئی تکلیف ہوئی؟ کہ نہیں آپ کو معلوم نہیں کہ نماز ظہر میری قضا ہو گئی۔ تو اس پر آپ کے شاگرد حافظ ملت نے برجستہ جواب دیا کہ حضور غشی کے عالم میں تو شریعت کا حکم اٹھ جاتا ہے، یعنی انسان کو بے ہوش ہو جائے اس وقت شریعت کا حکم اٹھ جاتا ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو کہا ٹھیک، آپ نے بات صحیح کہی کہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے پیارا جملہ بولا، دل کی گہرائی سے سنو، انشاءاللہ اگر یہ اس پر عمل کر لیا تو ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ اے شاگرد حافظ ملت سنو، کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا، لیکن وقت مقررہ پر اللہ رب العزت کے دربار کی جو حاضری تھی اس سے تو محروم ہو گئے۔ اللہ، وقت مقررہ پر جو دربار کی حاضری کا جو شرف تھا، جو کرم تھا، جو نور کی برسات تھی، کم سے کم اس برسات سے تو میں محروم رہ گیا۔ اگر ہم خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر جائیں اور ایسے وقت میں پہنچیں کہ وہ درگاہ بند ہو اور ہمارے پاس 2 گھنٹے کا وقت ہو، ہمیں فوراً ریٹرن ہونا ہو، فوراً واپس ہونا ہو، اور ان 2 گھنٹوں میں وہ درگاہ نہ کھلتی ہو اور نہ کھولی جائے، اور آپ کو اس وقت کیسا محسوس ہوگا کہ ہم پیسہ بھی خرچ کر کے آئے، وقت بھی ہمارا صرف ہوا اور ہمیں درگاہ کے اندر جانے کا موقع نصیب نہیں ہوا، آپ اس وقت کیسا فیل کریں گے؟ تو صدر الشریعہ نے ارشاد فرمایا کم سے کم یہ تو اس بات سے تمہیں محروم رہا کہ وقت مقررہ پر رب العالمین کی بارگاہ میں جو حاضری کا شرف تھا اس شرف سے میں محروم ہو گیا، اور اس سے اور بڑی ہمارے لیے محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا اسلوب اور طریقہ رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ آج دیکھو کفار مشرکین مسجد کی جو صدیوں سال پرانی، 100 سال 300 400 سال پرانی مسجد کے اندر اپنی شبل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے۔ اگر ہم ان کے اندر یہ ہمت کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اگر ہم جس طرح سے عید بقرہ عید میں نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم جمعے میں نماز پڑھتے ہیں، یہ جمعے جو نمازی آئے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آسمان سے نازل ہو کہ سارے چہرے میری نگاہ میں ہیں، سب کو میں جانتا ہوں، الحمدللہ سب کو جانتا ہوں، ایسا نہیں زمین سے ابھی اگ آئے ہیں، آسمان سے نازل ہو گئے وہی سارے نمازی ہیں، لیکن جمعے بقرہ عید میں آتے ہیں تو انہیں موقع ملا۔ ایک سوشل میڈیا میں نے یہ بھی دیکھا، ارے جب ہم نے دعویٰ کیا تو یہ نماز پڑھنے لگے، اور اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔
تو ہماری کہیں کمی ہے۔ آج جو ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ صاف یہ کہ ہم نے نماز جیسے اہم عبادت کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ، آپ کو معلوم ہے جو لوگ نماز کی پرواہ کرتے ہیں، جو نماز کی پرواہ کرتے ہیں، نماز کا اپنے دل میں اہمیت رکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہو کر کے مسجد سے گھر کی جانب نکلتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن بعض چہرے ایسے بھی ہوں گے جن کے ستاروں کے مانند ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب کی طرح کھلے ہوں گے اور چودھری کے چاند کی طرح تابہ ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کے چہرے سورج کی جیسے ہوں گے، نگاہیں ان کے طرف ٹکیں گی نہیں، جمیں گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم یہ کون حضرات ہوں گے؟ یہ وہ حضرات ہوں گے جنہوں نے نماز کی پابندی کی، نماز کی قدر اپنے سینے میں بسا کے رکھی۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہ جس کا چہرہ ستاروں کے مانند تھا، اس سے پوچھا جائے گا آپ کا دنیا میں کیا عمل تھا، تو کیا عمل کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا جب اذان کانوں میں آتی تھی تو ہم سارے کام چھوڑ کر وضو بناتے اور وضو بنانے کے بعد میں مسجد کی جانب رخ کر لیتے اور تحیۃ الوضو پڑھتے، سنت پڑھتے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے۔ وہ شخص جس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح ہوگا وہ شخص عرض گزار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تمہارا عمل کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ نماز سے پہلے میں وضو کر لیتا اور وضو بنانے کے بعد جب نماز اذان ہوتی تو میں اذان کا جواب دیتا اور اذان مکمل ہونے کے بعد میں مسجد کی جانب رخ کر لیتا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، اس کے بعد سنت پڑھ کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا۔ اور تیسرا شخص سے پوچھا جائے گا تیرا عمل کیا تھا؟ تو اس سے کہا جائے گا تو بتا تیرا عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں نماز سے پہلے وضو کرتا اور وقت سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا، نماز اذان مسجد میں سنتا، اس کا جواب دیتا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، سنت پڑھتا، اس کے بعد نماز کے انتظار، جماعت کے انتظار میں بیٹھ جاتا۔ اللہ، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے نماز کی قدر کی، اپنے سینے میں جیسے اذان ہوئی سارے کام کاج چھوڑ دیے۔ ہمارا حال ہے، ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں روزانہ 5 وقتہ اذانیں، 5 وقت کی نماز کے لیے اذان ہو رہی۔ حی علی الصلاۃ، آ کامیابی کی طرف، آ نیکی کی طرف، پلٹ میری جانب، آ تیرے تمام تر گناہوں کو معاف کر دوں گا، آ تو تجھے سکون بھی دوں گا۔ آج انسان اللہ کی تقسیم کردہ رزق سے راضی نہیں ہے، اگر آج اللہ کے تقسیم کردہ رزق سے راضی ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ جو انسان کا یہ نفس ہے یہ اتنا ذلیل ہے، آپ 300 کمائیں 400 کمائیں تب بھی یہ بھرے گا نہیں، لیکن آپ نماز کی عادت اپنی زندگی میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ نماز آپ کے حسن کو دوبالا کرے گی، آپ کے حسن میں جمال پیدا کرے گی، آپ کی زندگی میں نکھار پیدا کرے گی، آپ کو سکون ملے گا اور اللہ کی رحمتیں اترتی اسی پر ہیں جو پنجگانہ نمازی ہے، اور جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نہیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے بے نمازی اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر ناراض ہے؟ بے نمازی ایک بری مخلوق کہی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کی رزق سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، اور اسے جو صالحین کا نور دیا جاتا وہ بھی چھین لیا جاتا، مومنین کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات بڑی پیاری کہی کہ بے نمازی پیاسا مرے گا۔ اللہ، بے نمازی پیاسا مرے گا، اگر اسے تمام تر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ مطلب کیا؟ بے نمازی پیاسا مرے گا۔ اور بڑی پیاری بات کہی کہ اس کی روح بڑی سختی سے نکالی جائے گی، حالانکہ مومن کی روح تو حدیث پاک میں ایسے نکال لی جائے گی جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے اس پر سرچ کیا کہ گندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے، ایسے ہی مومن کی روح نکال لی جائے گی، تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے بڑا قرآن میں چھان بین کی، آپ کو نہیں ملا تو آپ سو گئے، عالم خام حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ سورہ یوسف میں اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت کی تو اس سورہ یوسف میں مجھے عبارت یاد نہیں ہے تو ملا کہ جب اللہ رب العزت جل مجدہ قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت زلیخا نے
حضرت یوسف کو نکالا جب مصر کی خواتینوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تو ایک ملکہ ہو کر کے غلام کو دل دے بیٹھی، تو اس پر عورتوں کو نکالا، ان کے ہاتھ میں چھری اور نیبو تھما دیا، تو نیبو کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی تراش لی گئیں اور احساس تک نہیں ہوا۔ تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، زندے میں اگر انگلی تھوڑی سی کٹ جائے ہم بے چین ہو جاتے، لیکن حسن یوسف میں ایسی عورتیں مصر کی مبہوت ہوئی کہ انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ ہماری انگلی تراش لی گئی اور ہمیں اس کا خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح سے مومن کی روح ایسے نکال لی جائے گی جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے، لیکن بے نمازی کی روح اتنی سختی سے نکالی جائے گی جیسے پورے زمین و آسمان کے پہاڑ اس پر دبا دیے گئے۔ اللہ، اور وقت موت اس کے ایمان کے لٹ جانے کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے فطرت اسلام پر اس کی موت نہ ہو۔ اللہ، اور جب منکر نکر کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پائے گا بے نمازی کی قبر میں اس قدر دہشت اور وحشت ڈال دی جائے گی، ایسی دہشت ڈال دی جائے گی جیسے کوندہ لپکتا ہے، بجلی کڑکتی ہے اور ایک دم خوب اندھیرا ہوتا ہے، کیسا بچے ڈر جاتے ہیں، ایک دم اندر گھر میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی حال قبر کا ہوگا، اور قبر ایسا عذاب دے گی، قبر دبائے گی، اور جب قبر سے اٹھے گا بے نمازی تو برہنہ اٹھے گا۔ حضرت عائشہ بولی تو کیا اسے جو ہے حیا نہیں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا کہاں سے ہوگی، حال اتنا برا ہوگا کہ ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ یہ بے نمازی کا حال ہوگا، اور اللہ اس سے سخت حساب لے گا، پائی پائی کا حساب لے گا، اور بروز قیامت اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یہ بے نمازی کی سزا ہے۔ اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کرو، ہمیشہ نماز پڑھو، اور اپنی مسجدوں کو نماز کے جماعت کے ذریعے آباد کرو۔ ہم کہیں نہ کہیں کمی پر ہیں، ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور بڑی پیاری بات کہی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر جب تجھے تیری نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے تو تیری نماز سے کیا فائدہ؟ بروز قیامت تیری نماز تیرے منہ پر ماری جائے گی۔ کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا اپنی بات سے کلیجے چیرتے ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے کھڑے ہیں۔ ارے ایسے کھڑے سے کیا بات ہے کہ تیری زبان سے تو اپنی نشتر زبان سے جو ہے دوسروں کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، تو کیسا انسان ہے؟ حضور سے زیادہ حق بولنے والا کوئی نہیں تھا، اور حضور سے زیادہ میٹھا بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور نے تو کبھی کسی کے زبان سے اگر کوئی بات کہتے بھی تھے تو کہتے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ حضور سے پوچھا کسی نے کہ مومن مسلمان جو ہے بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے کہا بزدل نہیں، لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بزدل ہو جائے۔ خیانت کر سکتا ہے؟ ہاں، نہیں کر سکتا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی خیانت ہو جائے۔ تو کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو کہا حضور نے مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، چونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ہمارا حال دیکھو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم صبح سے شام تک جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کاروبار میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو کاروبار نہیں چلے گا۔ ارے بھائی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ اگر کاروبار جھوٹ سے ہی چلتا تو پھر یہ دنیا نہ چلتی، دنیا ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ سچے لوگوں کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے وہ زندگی اپنائیں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو، جس میں اللہ راضی ہو، رسول راضی ہو۔ اس اپنی زندگی کو بالکل چھوڑ دیں جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم نے پچھلے جمعے کی بھی نماز کے بارے میں بیان کیا تھا، اس جمعے کو بھی، تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آپ ہماری بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ کم سے کم ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنی بیویوں کو نمازی بنائیں، اپنے دوست کو ہاتھ پکڑ کے اللہ رب العزت کی دربار میں لے آئیں۔ ایک بار لے آئیں، 2-3 مرتبہ لے آئیں، انشاءاللہ اس کی ایک دن عادت بن جائے گی، وہ بھی نمازی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ، ہم اپنے بیٹوں سے نماز کے لیے نہیں کہتے۔ صبح فجر کی نماز پڑھا، خراٹے لے رہا 10 بجے تک، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم خود نماز نہیں پڑھتے۔ آج ماں باپ لوگ کہتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، کوئی ایسا تعویذ بنا دو میرا بیٹا نمازی ہو جائے۔ ارے ہم نے تو نہیں پڑھی، کم سے کم ہمارا بیٹا تو نمازی ہو جائے۔ ارے ہم کہتے جب تم نے نہیں پڑھی، بڑھاپے کی وجہ سے تمہارے اوپر نماز ساقط ہو گئی، نماز کا حکم اٹھ گیا، جب
پڑھی۔ حدیث پاک کے اندر ہے اولاد باپ کا راز ہوتی ہے، وہ عمل دیکھتا ہے، بچے عمل دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو بچے غیر مسلم کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، کیا ان کے ماں باپ ان کو یہ عمل سکھاتے ہیں؟ پوجا پاٹ یہ ساری باتیں سکھاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بچے عمل دیکھتے ہیں کہ مورتی کے سامنے ہمارے والد صاحب جو ہے جھکتے ہیں اور پرارتھنا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو بچے خود بخود ایٹومیٹلی کہ وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے جو ہی بڑے ہوتے ہیں وہ سارے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو بچے عمل دیکھتے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہم وہی اپنا عمل، اپنی طرز زندگی نماز کی طرح اپنائیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھائیں، حضور نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ گھروں میں بھی نماز پڑھو۔ قبرستان وہ جگہ ہوتی جہاں نماز نہیں ہوتی، تو حضور نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب کیا؟ گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کرو، نفل نمازیں پڑھو، سنتیں پڑھو۔ جب تمہاری اولاد، تمہارے بچے چھوٹے یہ عمل دیکھیں گے تو ایک دن ضرور پوچھیں گے پاپا یہ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ بتاؤ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہ بھی اسی طرح سے سکنات و حرکات کریں گے، اور ایک دن انشاءاللہ وہ بھی نمازی پنجگانہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں، اذان، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، صدائیں بلند ہوتی، لیکن ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سبوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی، ہمارے دوست احباب کو بھی اللہ تعالیٰ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی نماز قضا ہو جائے تو اس پر ادا کرنے کی بھی توفیق